مفتی صاحب اگر کسی بندے کو والد یا والدہ بد دعا دے، یقیناً وہ بد دعا لگ جائے، جس قسم بد دعا دی ہو اس طرح الجھن بندے کو پیش آ رہی ہے تو بندہ کیا کرے؟ بد دعا کے اثرات دور ہونے کا طریقہ، والدین انتقال کر گئے ہوں یا زندہ ہوں؟ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں، اور انتقال کر گئے تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، ان کی قبر پہ جایا کریں، ان کے لیے فاتحہ وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لیں، کچھ دعائیں پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا کریں۔ تو زندہ ہیں تو اس بدبختی سے فوراً نجات حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بدبختی پوری زندگی انسان کی جان نہیں چھوڑتی اور آخرت میں بھی جان نہیں چھوڑے گی۔ اگر کوئی بیوی شوہر کے حقوق پورے نہ کر رہی ہو اور نافرمان ہو اور بچوں کو بھی والد کے خلاف بنایا ہو تو کیا ایسی بیوی کا نان نفقہ یا کوئی حق شوہر پر ہوگا؟ عزیز الرحمان خٹک کوہاٹ سے۔ دیکھیں، اس طرح کے جو پرسنل مسائل ہوتے ہیں نا، یہ کسی دارالفتاح سے پوچھا کریں۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس کی تفصیل کیا ہے، آپ نے بیوی پر ظلم کیا ہے، بیوی نے آپ پر ظلم کیا ہے، تو وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تو یہ ساری تفصیل سامنے آیا تو پتہ چلتا ہے۔ بہرحال اگر وہ حقوق پورے نہ کر رہی ہو تو شوہر حقوق پورے نہ کرنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی اور بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں تو شوہر نان نفقہ اس کا روک سکتا ہے۔ اصولی بات یہ ہے، آپ کے کیس میں کیا تفصیل ہے وہ آپ کسی دارالفتاء سے پوچھ لیں۔ اگر کوئی مسلمان جماعت کرواتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اسے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ مقتدیوں کی نماز بھی ہو جائے؟ برائے مہربانی بھائی، نماز کے ضروری مسائل سیکھنے چاہیے، امامت کے مسائل سیکھنے چاہیے، اس کی قرات ایسی ہونی چاہیے کہ جو تجوید کے لحاظ سے ٹھیک ہو۔ مفتی صاحب آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ سلامت اور خوش رکھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز میں کھڑا ہو، 2 یا 3 رکعت پڑھ لیں اور آگے سے جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت میں شریک ہو جائیں، ایسے ہی کمپلیٹ کریں؟ اللہ ڈنو بلوچستان سے۔ فرض نماز میں کھڑا ہے، 2-3 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو پھر اپنی نماز پوری کر لیں۔ 2 رکعت پڑھی ہیں تو 2 پہ سلام پھیر دیں اور پھر فرض میں شریک ہو جائیں، لیکن اگر 3 پڑھ لی ہیں تو پھر پوری کر لیں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا اور میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو مسجد کی قالین کے ساتھ چھوٹا پیشاب کر گیا تھا اور پھر پیشاب میں سے گزرتا ہوا قالین پر آ گیا تھا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تھا تو اس وقت اچانک ایک حادثے کی خبر آ گئی جس میں ہمارے گھر کی فوتگی ہو گئی تھی۔ ہم وہاں مصروف ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ قالین ایسے ہی خشک ہو گیا، کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ دھویا نہیں جا سکا۔ اب سارے معاملے کو 10 سال ہو گئے، قالین کی پہچان اب نہیں رہی، مگر وہ اب بھی مسجد میں پڑا ہوا ہے اور ویسے ہی مسلسل نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اب کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ بس اب اس کا حکم یہ ہے کہ اب ساری قالینیں دھلوا لیں، یا جس پہ آپ کو شک ہے وہ دھلوا لیں، شک نہیں ہے تو ساری دھلوا لیں۔ تو باقی یہ کہ جو نمازیں آپ نے پڑھی ہے نماز آپ کی ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ کو یقین نہیں ہے تو نماز ہو گئی ہے۔ میرے علاقے میں ایک مسجد میں قبلے والی طرف دیوار پر نالین پاک کی شبیہ کو فریم کروا کر لگایا ہوا ہے، وہاں نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جو نمازیں ادا کی ہیں وہ دہرانی ہوگی؟ جائز ہے، نماز تو ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب رفع الیدین کا حکم بہت سی احادیث میں آیا ہے تو حنفی رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، اور رفع الیدین نہ کرنے کے کیا دلائل ہیں؟ کوہاٹ سے سائل، میرا نام محمد علی ہے، میں کراچی۔ اس پہ میرا تقریباً کوئی 20-25 منٹ کا ایک کلپ ہے، رفع الیدین کے دلائل کیا ہیں، حناف کیوں نہیں کرتے، آپ وہ سن لیں، مل جائے گا آپ کو۔ میرا آپ سے ایک بہت ہی دردمندانہ سوال ہے، سوال یہ کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو کیا نماز نہیں پڑھے گا، تیری اتنی اوقات ہی نہیں، تمہیں تو رب العالمین اپنے گھر بلانا مناسب ہی نہیں سمجھتا، کیا اس بے نمازی کو ایسا کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی تنبیہ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے یہ موٹیویٹ ہو جائے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، تب تو ٹھیک ہے۔ تانا نہیں دینا چاہیے کسی کو، تانا دینا الگ چیز ہوتی ہے، بعض اوقات دوست یار کسی کو یا کوئی والد یعنی موٹیویشن کے لیے کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو تو بعض اوقات وہ تمیز سے بندہ نہیں سمجھتا، اس طرح کی باتوں سے سمجھ جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن۔ میری عمر 18 سال ہے، مجھے قرآن حفظ کرنے کا بہت شوق ہے، رہنمائی فرمائے کہ میں اس عمر میں حفظ کر سکتا ہوں، اگر ہاں تو کسی مدرسے وغیرہ سے کروں یا خود، جبکہ میں عصری علوم بھی حاصل کر رہا ہوں، 6 سے 7 مہینوں بعد انشاءاللہ یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ لوگ 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں حفظ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی وہ جامعۃ الرشید میں استاد ہیں، تقریباً 40-45 سال عمر ہوگی ان کی، ماشاءاللہ وہ حفظ کر رہے ہیں، 15 پارے ان کے حفظ ہو گئے۔ تو ان کے بیٹے نے ابھی حفظ مکمل کیا ہے
اور ان کے اسی قاری صاحب سے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی ساری ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں اور حفظ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ پارٹ ٹائم کسی مدرسے میں، اپنی مسجد کے امام صاحب، آپ کے آس پاس کوئی مدرسہ ہے، ان سے وقت لے لیں کہ 1-2 گھنٹے ٹائم دے کے حفظ کر سکتے ہیں، بالکل کر لیں، سعادت کی بات ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، مصنوعی دانت لگوانے چاہیے یا ممانعت ہے؟ لگا سکتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے تو لگائیں، نہیں ضرورت تو نہ لگائیں، شرعی لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں، لگا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میں دبئی الامارات میں کام کرتا ہوں، قریب کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، گرمیوں کا تو کوئی ایشو نہیں، پر سردیوں میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ جرابوں پر مسح کرتے ہیں، پاؤں نہیں دھوتے ہیں۔ اب امام صاحب بھی رفع یدین کرتے ہیں، ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، تو غالب گمان ہے کہ امام صاحب بھی جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ اب حنفیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ حارث مسعود: دیکھیں یہ جو نائلون کے جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں نا، اس پہ مسح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی امام اس پہ مسح کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ پھر الگ سے نماز پڑھ لیا کریں، وہ بھی اگر آپ کو یقین ہے۔ یقین نہیں ہے تو کسی سے پوچھ لیں، کنفرم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، یقین نہیں ہے تو پھر جب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جناب، اچھا ایک خاتون کا سوال ہے، وہ یوٹیوب کمنٹس میں انہوں نے بار بار لکھا ہوا ہے: خواب مفتی صاحب کیا حال ہے؟ مفتی صاحب مجھ کو ایک دن رات کو خواب آیا تھا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، ساسو ماں کو کہ میرے میاں کو بتا دینا، پھر میں چلی گئی، اور جب عصر کا وقت ہوا تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ، میرے میاں آنے والے ہیں، اور میں نے بولا کہ رات کو چلی جانا، میں نے کہا کہ میں نے ابھی جانا ہے، پھر امی مجھے لے کر آ گئیں۔ میاں نے پوچھا کہ پورا دن کہاں تھی؟ میں نے کہا کہ میں اپنے میکے چلی گئی تھی۔ میاں نے کہا کہ چلو میں آپ کو آپ کے میکے چھوڑ آتا ہوں۔ میاں نے مجھے میکے چھوڑ کر واپس چلے آیا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں۔ بہت اچھا خواب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے میاں صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ ان کا خیال رکھا کریں اور ان کی کیئر کیا کریں اور ان کی خدمت کیا کریں، بہت اچھے آدمی ہیں آپ کے میاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جوڑا سلامت رکھے۔